بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مولانا مودودی صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے بانی اور سربراہ تھے، ان کے عقائد و نظریات، افکار و خیالات کے حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح کا انداز انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے انہوں نے اپنایا اپنی کتب میں، اکابرین وہابیہ دیابنا سے آر لے کر وہ حوالہ جات، وہ انداز، وہ گستاخیاں بے باقیاں فقیر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو بندہ اس طرح کی عبارات، اس طرح کا انداز اپنائے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گھٹیا جملے لکھے، ملنگ قرار دے، انہیں پنڈت ذاتے کہے، اپنی عبارات میں لکھے اور یہ کہے کہ ان میں جاہلیت کا جذبہ تھا، آیا اس طرح کا بندہ امام، لیڈر، رہنما، پیشوا بنائے جانے کے لائق ہے؟ یہ آپ احباب نے، آپ حضرات نے فیصلہ کرنا ہے۔ فقیر کا کام صرف ان کی کتب سے حوالہ جات پڑھ کے سنانا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کو ایک عبارت، ایک انداز مودودی صاحب کا ان کی کتاب سے، ان کی تفسیر سے پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کا گستاخ بے ادب شخص آیا وہ رہنما، پیشوا بننے کے لائق ہے؟ عزیزان گرامی، یہ تفسیر تفہیم القرآن ہے میرے پاس، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 343 اور 344، سورۃ ہود۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے ان کے الفاظ پر بھی توجہ کرنی ہے اور انداز پر بھی توجہ کرنی ہے۔ آیا یہ انداز، یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شایان شان ہیں، آپ کے مرتبے کے لائق ہیں؟ یہ آپ نے توجہ اور فیصلہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، مودودی صاحب صفحہ نمبر 343 کے اوپر لکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک لائن پہلے آپ سن لیں، شاید کوئی یہ کہہ دے ان کا چاہنے والا کہ خیانت کی ہے، بات ایسی نہیں ہے، ذرا آپ عبارت سنیں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں، اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ یہ عبارت اس لیے پڑھی ہے آگے، چونکہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام میں جاہلیت کا جذبہ تھا۔ یہاں پر انہوں نے جو نفی کی ہے وہ ایمان میں جاہلیت کی نفی کی ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات میں جاہلیت کا جذبہ، اس بات کا اعتراف، اثبات خود مودودی صاحب نے کیا۔ ذرا عبارت سنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جی، نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے بھی تحمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے غلطی کا لفظ لکھا گیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، حضرت قبلہ جلالی صاحب نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا آپ کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کیا تھا، تو منصورہ میں
ایک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور جلالی صاحب پر فتاوی جات لگائے گئے اور گرفتار کرنے کے لیے حکومت سے استدعا کی گئی۔ یہ بات شاید آپ کو یاد ہو۔ اب ادھر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ان کی جماعت کا بانی سربراہ غلطی جیسے الفاظ لکھ رہا ہے، بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ الفاظ جملے لکھ رہا ہے۔ یہیں پر اس نے بس نہیں کی، آگے ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جوان بیٹھا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جہلیت کا جذبہ ہے، محض ایک جہلیت کا جذبہ ہے۔ جی یہ اب حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے وہ نبی تھے، ان کے متعلق یہ جملہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ ایمان سے بتائیں کہ یہ جملہ لکھتے ہوئے جناب پر قیامت برپا نہیں ہوئی؟ جناب کا قلم ہاتھ کانپا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی میں جہلیت کا جذبہ موجود تھا؟ وہ جو پہلی لائن میں نے پڑھ کے سنائی تھی، صرف اس خدشہ کی بنا پر شاید کوئی ان کا چاہنے والا یہ کہے کہ انہوں نے نفی کر دی ہے کہ ایمان میں جہلیت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، وہ میں نے اس لیے پڑھ کے سنائی ہے تاکہ مجھ پر خیانت کا الزام نہ آئے کہ اس نے خیانت کی ہے۔ جو پہلی لائن ہے وہ پڑھ کے نہیں سنائی، اشارہ میں نے پہلے کر دیا ہے کہ مودودی صاحب نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان میں جہلیت کا شائبہ نہیں تھا، لیکن ان کی ذات میں جہلیت کا جذبہ تھا۔ یہ مودودی صاحب اس عبارت میں خود اعتراف کرتے ہیں، اثبات کرتے ہیں، ایمان میں جہلیت کی نفی کرتے ہیں، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات میں جہلیت کے جذبے کا خود اثبات کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 344 ایک بار پھر سن لیں۔ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتدا ہے۔ یہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں الفاظ جملے لکھتے ہیں کہ ان میں جہلیت کا جذبہ تھا۔ آپ ایمان سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے یہ جملے ٹھیک ہو سکتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں؟ ایک نبی کی شایان شان یہ جملے ہیں؟ یہ وہ انداز ہے، یہ وہ عبارات ہیں مودودی صاحب کی جو دیابنا سے آر لیے، دیابنا سے متاثر ہو کر مولوی اسماعیل دہلوی جس کو وہ مجدد قرار دیتے ہیں ان سے متاثر ہو کر اس طرح کا انداز اپناتے ہیں، اس طرح کی عبارات لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں۔ آپ خود فیصلہ کریں، حوالہ فقیر نے پیش کر دیا ہے مودودی صاحب کی تفسیر سے۔